الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ جامعہ دختران اسلام کے ترجمۃ القرآن کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 جو کہ کل شروع کر لی تھی ہم نے، اس کی تفصیلی جائزہ لیں گے۔ ایک مرتبہ اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو متفرق ہو گئے، یعنی فرقہ فرقہ ہو گئے۔ اور واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور انہوں نے نشانیوں کے آ جانے کے باوجود اختلاف کیا۔ وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، اور وہی ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کے معنی میں ہم یہ کل بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جو پہلے تم متحد تھی، بعد میں فرقوں میں بٹ گئی، حالانکہ ان کے پاس تورات اور انجیل کی صورت میں دلائل آ چکے تھے اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دی چکی تھی، اور اگر وہ اس کی اتباع کرتے تو ضرور اس سیدھے راستے کو پا لیتے۔ اور اس تفرقے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ اس وجہ سے وہ دنیا اور آخرت میں عظیم عذاب کے مستحق ہوئے۔ دنیا میں عذاب یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے خوف میں مبتلا تھے اور مختلف جنگوں میں ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا تھا، اور آخرت کا عذاب یہ تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 78 اور 79 میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے نہیں روکتے تھے جو انہوں نے کی تھی، یقیناً وہ بہت برا کام کرتے تھے۔ کفار پر یہ وعید اس لیے کی گئی کہ وہ دین کے اصول اور عقائد میں اختلاف کرتے تھے اور اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق عقائد کو ڈھال لیتے تھے، لیکن جو عملی اور اجتہادی مسائل میں اختلافات پر یہ وعید نہیں ہے، جیسے کہ چاروں ائمہ کرام جو ہمارے ہیں، وہ جو عملی ان سب کے عملی مسائل میں مختلف مذاہب ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات کے کئی معنی ہیں، جیسے قروء کے معنی حیض کے بھی ہیں اور طہر کے بھی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے عبادت کے مختلف طریقے مروی ہوتے ہیں، جیسے آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں رفع یدین بھی کیا ہے اور کبھی اس کو چھوڑ بھی دیا ہے۔ اسی طرح جو امام صاحب کے پیچھے قرات ہے جماعت کی صورت میں، تو اس اور اونچی آواز میں آمین کہنا، ان پر بھی مختلف احادیث ہیں۔ ایک حدیث ایک امام کے نزدیک مقبول ہوتی ہے اور دوسرے امام کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ مثلا ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فقہ احناف کے نزدیک اپنے والد حضرت ابن مسعود سے سما یعنی قوالی ثابت ہے کہ یہ درست عمل ہے، کوئی اس میں نہیں ہے معاملہ گناہ کا۔ فقہا شافعیہ جو ہیں ان کے نزدیک یہ سما ثابت نہیں ہے،
لہٰذا ابو عبیدہ کی اپنے والد سے روایت احناف کے یعنی حنفیوں کے نزدیک مقبول ہے، جبکہ شافیوں کے نزدیک مقبول نہیں ہوگی۔ سو اسی طرح آیات کے معنی نبی کریم علیہ السلام کے افعال اعمال یعنی کہ اور ثبوت روایتوں میں جو ثبوت ملتے ہیں ان میں بھی اختلاف کی وجہ سے جو ہمارے عملی مسائل ہیں وہ ہر فقہ کے الگ الگ ہیں، اور یہ اختلاف جائز ہے اور یہ رحمت کا سبب ہے، اس میں ان کے لیے وسعت اور آسانی ہے، یعنی کہ ہر آئمہ درست راستے پر ہیں، غلط راستے پر نہیں ہیں، لیکن کسی کے نزدیک کوئی حدیث پاک جو ہے اس کے مطابق وہ عمل درست ہو گیا ہے، اور دوسرے امام جو ہیں اس کو درست نہیں جانتے، وہ بھی کوئی نہ کوئی قرآن کی اور حدیث کی دلیل دیتے ہیں اور وہ دوسرے راستے کو پسند کرتے ہیں۔ جیسے ہم حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں کہ انہوں نے جو فقہ اتاری ہے بنائی ہے وہ فقہ درست ہے اور وہ زیادہ اتھینٹک ہے، لیکن باقی جو ہیں وہ بھی غلط راستوں پر نہیں ہیں، وہ اپنے اپنے مذاہب جو ہیں پیش کرتے ہیں۔ اسی کے حوالے سے مذاہب سے مراد یہ ہے کہ عملی مسائل جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، ان کے سب کے الگ الگ ہیں۔ بنی اسرائیل کا اختلاف اس نوعیت کا نہیں تھا، وہ دین کے اصول اور عقائد میں اپنے نفسانیت کی وجہ سے ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 106 آیہ کریمہ ہے سورہ آل عمران کی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن سفید ہوں گے کچھ چہرے، وتسود وجوہ، اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، پس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا ایمان لے آنے کے بعد بھی تم نے کفر کیا؟ فذوقوا العذاب، پس اب عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تکفرون، اس سبب سے کہ تم انکار کیا کرتے تھے، اس انکار کی وجہ سے۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، سو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ سو اب تم عذاب کا مزہ چکھو، اس سبب سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ اور اس سے اگلی آیت میں کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، پڑھ لیتے ہیں وہ بھی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور البتہ وہ لوگ، وَأَمَّا الَّذِينَ، البتہ وہ لوگ، ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت سے پہلی آیت میں کفار اہل کتاب کو عذاب کی وعید، کفار اہل کتاب کو عذاب کی وعید سنائی گئی تھی۔ اس آیت میں اس عذاب کی کچھ تفصیل بیان ہے کہ قیامت کے دن مسلمانوں کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے اور مسرور ہوں گے یعنی خوش ہوں گے، جیسے کہ اس آیت میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 میں، کتنے ہی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے ہوئے۔ اور کفار پر عذاب کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر اپنے انعام و اکرام کا بیان فرمایا، کیونکہ کسی شخص کے دشمنوں پر انعام بھی اس شخص کے حق میں عذاب کا ہی موجب ہوتا ہے، پھر ان پر صراحتاً عذاب کا بیان فرمایا۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 24 اور 25 میں فرمایا کتنے ہی چہرے مرجھائے ہوئے ہوں گے اور وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عباسہ کی آیت نمبر 38 سے 42 تک کہ اس دن کئی چہرے چمکتے ہوئے مسکراتے ہوئے حشاش بشاش ہوں گے، اور کئی چہرے اس دن خاک آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، وہی لوگ کافر اور بدکار ہوں گے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فرمایا جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے اچھی جزا ہے اور اس سے بھی زیادہ، اور ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ہی ذلت، وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کی سزا اسی کے مثل ہوگی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیں گے، وہی دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ میدان حشر میں کفار کی علامات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دن مجرم اپنی علامتوں سے پہچانے جائیں گے، انہیں پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 8 اور 9 میں بیان ہوا تو دائیں طرف والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں طرف والے، اور بائیں طرف والے کیسے برے ہیں بائیں طرف والے۔ استغفر اللہ کہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کیسے اچھے لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں ان کے برائیوں سے زیادہ ہو جائیں گی، اور بائیں ہاتھ والے وہ جن کی برائیاں ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوں گی، ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ میدان حشر میں کفار کے چہرے سیاہ کالے اور مرجھائے ہوئے ہوں گے، ان کو ذلت اور رسوائی نے گھیرا ہوا ہوگا، اور ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور اس کے برخلاف مومنوں کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، اور ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور ان علامات کی وجہ سے کفار پہچانے جائیں گے جیسے کہ سورہ رحمان میں آیا ہے، اور ان علامات سے میدان محشر میں موجود ہر شخص کو علم ہو جائے گا کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے۔ لیکن امام مسلم بن حجاج روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت حوض پر آئے گی اور میں اس وقت دوسرے لوگوں کو حوض سے روک رہا ہوں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوض سے پرائے اونٹوں کو دور کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ آپ ہم کو پہچان لیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ تمہاری ایک ایسی نشانی ہوگی جو کسی امت میں نہیں ہوگی، تم جس وقت میرے پاس حوض کوثر پر آؤ گے تو تمہارا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں وضو کے اثار کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور تم میں سے ایک گروہ کو میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا، بس وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور میں کہوں گا میرے رب یہ میرے اصحاب ہیں، پھر مجھے ایک فرشتہ جواب دے گا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی باتیں نکالی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ سے کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے وصال کے بعد اپنا دین بدل دیا تھا، پھر میں کہوں گا کہ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ۔ سو یہ اللہ پاک معاف فرمائے، یعنی جو وضو سے رہتے ہیں اور وضو کے جو آثار ہیں، یعنی نماز کی جن کی فکر ہے اور وہ وضو کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، اور مومن کوشش کرتا ہے کہ میں ہر وقت وضو سے ہی رہوں، تو اس کے وہ جو اعضاء ہیں وضو کے وہ روشن ہو جائیں گے، ایسے روشن ہوں گے جیسے ٹیوب لائٹ روشن ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، سو جو اچھے اعمال ہوں میں ان پر اللہ کی حمد کرتا ہوں، اور جو برے اعمال ہوں میں ان پر تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ یعنی ہمارے امتیوں کے اعمال جو ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جو نیک اعمال ہوں تو اللہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حمد کرتے ہیں، اور اگر برے اعمال ان کے امتیوں کے آئیں تو پھر وہ استغفار کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں
کہ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جس کو ہم آپ پر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ پاک تو چاہتا ہے کہ سب نیکی کی طرف آ جائیں اور اچھے کام کریں، توبہ کریں، اور توبہ کے ساتھ اپنے مالک کی بارگاہ میں رجوع کریں اور برے کاموں سے باز آئیں، لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں، اور اپنے مالک کی بارگاہ کی حاضری کو یاد رکھیں کہ آخرت میں وہ ملاقات ہونی ہے، مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور آخرت میں جواب دہ ہونا ہے۔ اس کے لیے ہمیں دنیا میں ہی تیاری کرنی ہے۔ البتہ وہاں پہ تو ہر کے پاس وہی کچھ ہوگا جو اس نے دنیا میں کمایا ہوگا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 109 میں فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے آسمان، وہ سب کچھ ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب امور لوٹائے جائیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور اللہ جہان والوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس پر دلیل قائم فرمائی ہے، کیونکہ ظلم کا معنی ہے کہ غیر کی ملک میں تصرف کرنا، اور کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ جو معاملات چاہے کرے، وہ اس کا ظلم نہیں ہے، بلکہ اگر وہ تمام آسمان اور زمینوں کی مخلوق کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے تو یہ اس کا ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مالک ہے اور مالک اپنی ملکیت میں ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ اس نے اپنے فضل و کرم سے نیک لوگوں کو اجر و ثواب کا وعدہ دے رکھا ہے، اور اسی لیے اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ نیک لوگوں کو ثواب دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور برے لوگوں کو عذاب دینا اللہ کا عدل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری شریف کے حدیث سے پاک بتانے لگی ہوں۔ امام مسلم بن حجاج کشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھ کو بھی نہیں، ماں سوائے اس کی کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، لیکن تم درست کام کرتے رہو، صحیح کام، یعنی جو صحیح جس کا حکم اللہ نے فرما دیا، یعنی اعمال بحسب ذات نجات اور ثواب کا تقاضا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اعمال صالح کو ثواب کی علامت بنا دیا ہے، نیز تمام انسان اور ان کے اعمال اللہ کے پیدا کرنے سے ہیں اور اس کی مخلوق ہیں، وہ جو چاہے ان کے ساتھ معاملہ کرے، اللہ سے کوئی پوچھ کرنے والا نہیں ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 32 ہے، اپنے اعمال کے سبب آج تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کے سبب سے نجات ہوگی، جبکہ حدیث پاک میں مانا ہے کہ اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے جو تم نے نیک اعمال کیے ہیں اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ یہ کہ تم محض ان اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے کے مستحق ہو، یعنی جو دنیا میں نیک کام کرنے کا جو توفیق ملی ہے وہ بھی اللہ کا فضل ہے، تو اس کے فضل سے ہی یہ ملی ہے۔ جنت میں داخلہ جو ہے نیک اعمال کی وجہ سے ہے، لیکن یہ نیک اعمال کی ہدایت دینا اور پھر ان نیک اعمال کے ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ان اعمال کو قبول کر لینا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جنت کے داخلے کے دو سبب ہو سکتے ہیں، ایک صورتاً اور دوسرا حقیقتاً۔ صورتاً سبب نیک اعمال ہیں اور حقیقتاً اس میں اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کے صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। मुसलमानों से कहा जा रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए जाहिर की गई है। तामुरूना बिल मारूफी, और तुम इस उम्मत की सिफ्त ये है कि तुम हुक्म देते हो अच्छे कामों का। व तनहौना अनिल मुनकिर, और तुम बुरे कामों से मना करते हो। व तुमिनूना बिल्लाही, और तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो। वलौ आमना अहलुल किताबी लकाना खैरल लहुम, और अगर ईमान ले आते अहले किताब भी तो जरूर उनके लिए भी बेहतर होता। मिनहुमुल मुमिनूना, उन अहले किताब में से कुछ ईमान वाले भी हैं। व अक्सारुहुमुल फासिकून, जो अक्सर लोग हैं, ज्यादातर लोग नाफरमान ही हैं। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 पढ़ी है कि जो उम्मतें लोगों के लिए जाहिर की गई हैं, तुम इन सब में से बेहतरीन उम्मत हो। तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो, तो तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले किताब ईमान ले आते तो इनके हक में ज्यादा बेहतर होता। इनमें से बाज मोमिन भी हैं और अक्सर इनमें काफिर हैं। इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि तमाम काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाएंगे, जिसका तकाजा ये है कि वो जिसको चाहे हदायत दे और जिसको चाहे गुमराही पर रहने दे। फिर इस उम्मत की तारीफ करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमको फितरतन, तुम्हारी जिबिल्लत में ये चीज डाल दी गई है, फितरत में डाल दी गई है कि तुम सबसे बेहतरीन हो, क्योंकि तुम तमाम लोगों को नेकी की हदायत देते हो और इनको बुराई से रोकते हो। दूसरी वजह यह है कि इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने मोमिनीन से फरमाया था तुम अहले किताब की तरह सरकश और नाफरमान ना हो जाना। फिर इनको नेकी और अतात शारी पर बरअंगीख्ता किया था, यानी जोर दिया था, ताकीद की थी। आखिरत में ताकीद करने के लिए, उभारने के लिए आखिरत में मोमिनों की सुर्ख रुई और इनके दर्जात को बयान किया था। और काफिरों की रूह स्याही, यानी जो काफिर हैं वो काले स्याह होंगे, और इनके अजाब के बारे में पीछे हम आयत में पढ़ के आए हैं। और अब एक और तरीका मोमिनों को नेकी और अतात शारी की तरगीब दिला रहा है। इसलिए फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, यानी तुम लोहे महफूज में सबसे बेहतर और सबसे अफजल उम्मत हो। इसलिए मुनासिब ये है कि तुम अपनी इस फजीलत को जाया ना करो और अपनी इस जो तारीफ करदा सीरत है इसको जायल ना होने दो। हज़रत कतादा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम काबे से टेक लगाए हुए थे। आपने फरमाया हम क़यामत के दिन 70 उम्मतों को पूरा कर देंगे। हम 70 उम्मतों में से सबसे आखिर में हैं और सबसे बेहतर हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा को ये खबर दी है कि वो इस वक्त तमाम उम्मतों से अफजल हैं। और जब तक ये उम्मत नेकी का हुक्म देती रहेगी और बुराई से रोकती रहेगी और अल्लाह पर सही और सच्चा और मुकम्मल यानी कामिल ईमान रखेगी, इस वक्त तक ये उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल ही रहेगी। इस आयत में नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने को ईमान पर भी मुकद्दम किया गया है, इसलिए कि इन्हीं दो सिफतों की वजह से मुसलमानों को दूसरों पर फजीलत दी गई है। क्योंकि ईमान का तो दूसरी उम्मतें भी दावा करती हैं, लेकिन दूसरी उम्मतों ने ईमान की हकीकत को बिगाड़ दिया और इनमें शर और फसाद गालिब आ चुका, इसलिए इनका ईमान सही नहीं रहा। और नेकी का हुक्म देते थे कि वो ना तो नेकी का हुक्म देते थे और ना ही बुराई से रोकते थे। ये उनकी खास बुराई थी कि जब हम नेकी का हुक्म देना छोड़ देंगे और बुराई से रोकना छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, बुराई गालिब आ जाएगी और सब लोग बुराई करने लग जाएंगे। जैसे कि अब बुराई जो है वो बुराई नहीं रही, क्योंकि सब कर रहे हैं, इसलिए सब लोगों की नजर में वो बुराई नहीं है, बल्कि वो फैशन की शक्ल बन गई है वो बुराई भी। और या जैसे चालाकी, होशियारी या सियासत, झूठ जो है वो सियासत का जो है बुनियाद बना दी गई है कि जिसके अंदर झूठ है, चालाकी है, मक्कारी है, दोगलापन है, वो ही सियासत लड़ सकता है, बदमुआशी है।
وہ سیاست کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات اسی وجہ سے ہیں کہ برائی روکی نہیں گئی اور نیکی کا حکم نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے سب نفس کے پیروکار ہوئے ہیں اور برائی اتنی غالب آ گئی ہے کہ آج برائی صحیح لگتی ہے، اور جو حق پر ہے، سیدھے راستے پر چل رہا ہے، وہ اکا دکا لوگ ہیں، اور سب لوگوں کو وہ سب کچھ عجیب فیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس صحیح اور سچا اور مکمل ایمان لانے کا حکم دیا ہے، اس کا معیار بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 میں، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے اللہ کے بارے میں اور اس کے رسول کے بارے میں کوئی شک نہ کیا اور اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ سورہ انفال میں آیا، یعنی اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے نبی پر ایمان لانا ہے، اور پھر شک کی کوئی گنجائش نہیں، پوری یقین کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اب اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ کہ نبی کریم علیہ السلام غزوے سے واپس آ رہے تھے اپنے گھر کی طرف، تو کہا چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ رہے ہیں، یعنی زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا اور اپنے آپ کو اس پگڈنڈی پہ رکھنا جو صراط مستقیم ہے، اور دائیں بائیں کی جو جھاڑیاں ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، ان سے اپنے دامن کو بچا کے اس پگڈنڈی پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو پورا کر دینا، یہی ایمان ہے اصل میں۔ اور یہی دعوی ایمان انہی لوگوں کا سچا ہے جو اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ اپنے نفس کو بھی اور اپنے ظاہر کو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا دیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے، ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو اور بڑھا دیں، اور وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا تب صحیح ہوگا جب ہر اس چیز پر ایمان لایا جائے گا جس پر ایمان لانا ضروری ہے، مثلا آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، حساب و کتاب پر، جزا اور سزا پر۔ اور جو شخص ان میں سے بعض پر ایمان لایا، بعض پر ایمان نہیں لایا، تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 150 اور 51 میں، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسولوں کے درمیان جدائی کا ارادہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ کفر اور ایمان کا درمیانی راستہ بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، در حقیقت وہی لوگ کافر ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر تھا، ان میں سے بعض مومن ہیں اور اکثر کافر ہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، اور قرآن مجید کے کتاب اللہ ہونے اور نبی کریم علیہ السلام کے رسول ہونے کا انکار کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ خوف تھا کہ اگر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی رسالت کو مان لیا تو ان کی اپنا اقتدار جاتا رہے گا، اور یہودی عوام جو ان کی اتباع کرتے ہیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور دنیاوی مال اور نذرانے جو اس کو انہیں ملتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ حالانکہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو دنیا میں بھی ان کی عزت و تکریم ہوتی اور آخرت میں بھی بہت بڑا اجر پاتے۔ یہ ایمان صحیح کا معیار ہے، اور ایمان صادق یعنی سچے ایمان کا معیار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان کو بے دریغ خرچ کرے تاکہ اس کا دعوی ایمان صادق ہو، سچا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ اس کہنے پر ہی چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اور ایمان کامل کا یہ معیار ہے کہ تمام فرائض، تمام واجبات کو استقامت کے ساتھ اور اپنے پر لازم و ملزوم کر لیا جائے، اور اس روش کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے، اور کسی فرض اور واجب کو نہ چھوڑا جائے۔ حتی الامکان تمام سنتیں اور مستحبات، یعنی جو چیزیں ہمارے دین کی نگاہ میں مستحب ہیں، پسندیدہ ہیں، ان سب کو بھی ادا کیا جائے، اور کسی طرح کے حرام کام، مکروہ تحریمی
اور کبھی بھی مکروہ تحریمی وہ مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے جس پر گناہ ہے، جس پر عذاب ہے، اس کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ اور ہر قسم کے مکروہ تنزیہی، یعنی جس پر بہت ہلکا سا گناہ ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے یہ، اور لیکن اس طرح کے یعنی جو احکامات ہیں یا ناپسندیدہ عمل ہیں ہمارے دین کی نگاہ میں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور اگر تقاضائے شریعت سے کبھی کوئی فرض یا واجب رہ جائے تو فوراً اس کی قضا کر لی جائے۔ اگر نفسانیت کے غلبے سے کبھی کسی حرام یا مکروہ تحریمی کا مرتکب ہو جائے، اگر کر بیٹھے ایسا کام، تو فوراً توبہ کی طرف دوڑے۔ حضرت امام محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن عدی کی طرف لکھا کہ ایمان کے فرائض اور شرع ہیں اور حدود اور سنن ہیں، جس نے ان کو مکمل کر لیا اس کا ایمان کامل ہو گیا، اور جس نے ان کو مکمل نہیں کیا اس کا ایمان کامل نہیں ہوا۔